الرحیم، السلام علیکم اسلام آباد۔ ابھی آپ نے دیکھا یہ بچی، کتنی ایج ہے بھائی اس کی؟ ہاں، 3.5 سال کی بچی کو بھی پتا ہے کہ پاکستان کا لیڈر کس کو ہونا چاہیے؟ عمران خان۔ یا جیسے بچی کہہ رہی تھی سپر خان۔ اچھا، یہ اگر یہ ٹی وی پہ دکھا رہے ہیں، ابھی میں دیکھ رہا تھا ARY کے اوپر بھی یہ مناظر دکھائے جا رہے ہیں، تو یہ جو بارش ہو رہی ہے دوسرے چینلز پہ بھی ہے، دوسرے چینلز پہ بھی دکھا رہے ہیں، تو مجھے اب یہ ڈر لگ رہا ہے کہ کئی مفتاح اسماعیل نے یہ دیکھا اور اس نے دیکھا کہ بارش کے اندر اسلام آباد والوں کا جذبہ اور زیادہ بڑھ گیا ہے، تو کہیں بارش پہ ہی نہ ٹیکس لگا دے۔ اچھا، مفتاح اسماعیل سے یاد آیا، یہ وہی موصوف ہیں کوکومو والے، ہاں کوکومو والے انکل۔ سنا ہے کوکومو کا بھی سائز چھوٹا کر دیا، اس میں بھی 2 نمبری کر رہے ہیں۔ یہ کہتے تھے آج سے صرف 3 مہینے پہلے، یہ کہتے تھے 137 روپے لیٹر پیٹرول پاکستان میں کوئی برداشت نہیں کر سکتا، اور ہم 1 روپے بڑھانے کی اجازت نہیں دیں گے۔ حکومت میں آنے کے بعد صرف 2 ہفتے کے اندر 84 روپے پیٹرول اور 120 روپے ڈیزل کی قیمت بڑھائی ہے۔ اور عمران خان نے پوری کوشش کی کہ اپنی قوم کے اوپر مہنگائی کا بوجھ کم سے کم رکھے اور مختلف چیزوں کے اوپر سبسڈیز دی، لیکن شاید پورے پاکستان کے اندر کراچی سے لے کے خنجراب تک جتنا عمران خان نے ڈیزل کو سستا کیا اتنا اور کسی چیز کو سستا نہیں کیا۔ یہ 200 روپے ایک دن کے اندر گھی کی قیمت زیادہ، آٹے کی قیمت 1500 روپے سے اوپر چلی گئی۔ یہ مہنگائی مارچ لے کے آئے تھے یہیں پر اسلام آباد میں۔ وہ اور بات ہے کہ وہ مہنگائی مارچ کر کے جب یہاں پہ پہنچے، اور کہاں پہنچے تھے؟ ڈی چوک پہنچے تھے۔ نہ عمران خان نے کسی کے خلاف FIR کٹوائی، نہ کسی کو گرفتار کیا، نہ ٹیئر گیس شیلنگ ہوئی، نہ کنٹینر رکھے گئے۔ وہ اس لیے کہ عمران خان کو پتا تھا کہ پاکستان کی قوم عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے۔ ان لوگوں کا بھی مسئلہ یہ ہے، یہ جانتے ہیں کہ قوم کھڑی ہو گئی ہے اپنے کپتان کے ساتھ۔ اسی خوف سے انہوں نے پاکستان کی تاریخ کی سب سے بدترین ٹیئر گیس شیلنگ کی، کنٹینر لگائے، لاٹھی چارج ہوئے، گاڑیاں توڑی گئی، لیکن مجھے اسلام آباد کے عوام پر فخر ہے، اور خاص طور پہ مجھے کہنے کی اجازت دیں NH54 کے عوام، کہ اس بدترین ریاستی دہشت گردی کے بعد جب 12 بجے ہم اسلام آباد پہنچے تو رات کے 12 بجے سے صبح کے 8 بجے تک، جب تک ہم سینٹورس نہیں پہنچے، کوئی ایک چپا نہیں تھا جہاں اسلام آباد کے عوام نہ کھڑے ہو اپنے کپتان کے استقبال کے لیے۔ اور سب سے زیادہ ہمت دینے والی بات، ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں، بچے، پورے خاندان کھڑے ہوئے تھے اور رانا ثناءاللہ کو کہہ رہے تھے روک سکو تو روک لو، تبدیلی آئی رہے۔ رانا صاحب، یہ تبدیلی نہیں رکتی اب آپ سے۔ ویسے آپ نے کل سنا، ہاں جی، آپ کو پتا کل امجد سنے اس نے کیا کہا رانا ثناءاللہ نے؟ اس نے کہا ہے بالکل صحیح احتجاج کری عوام، مہنگائی ہے، تو اگر رانا ثناءاللہ بھی مان گئے تو شرم کرو، جو کام نہیں کر سکتے وہ چھوڑ دو، الیکشن کال کرو۔
عوام کو اپنے نمائندے منتخب کرنے دو۔ نامنظور۔ اچھا یہ بتائیں آج کل بہانے کیا بناتے ہیں؟ آج کل بہانہ کیا بنتا ہے؟ دو چیزیں بولتے ہیں جی، دو باتیں بولتے ہیں۔ ایک یہ آئی ایم ایف کا مطالبہ ہے، ایک یہ کہ آئی ایم ایف کا مطالبہ۔ اچھا یہ شبلی فراز صاحب آگے۔ شبلی، آپ نے اپنے والد صاحب کی وہ نظم، ہاں، جس میں تمہیں ناز ہے اپنی شمشیر پر، وہ والی جو ہے نا، اس کی اینڈنگ سنانی ہے۔ اور وہ صرف ان کو نہیں سنانی، وہ پیغام ہے ان سب لوگوں کے لیے جو سمجھتے ہیں کہ طاقت سے، زور سے، دھمکی سے اس پاکستانی قوم کو دبا سکتے ہیں۔ تم کچھ بھی کر لو، یہ قوم اب رکنے والی نہیں۔ اچھا میں آپ کو بتا رہا تھا کہ یہ بہانہ کیا بناتے ہیں آج کل۔ دو چیزیں، آئی ایم ایف آ گیا جی۔ جس طرح وہ بچے کو سلانا ہوتا ہے نا، تو مائیں بچے کو بولتی ہیں کہ وہ جن آ جائے گا، تو اس طریقے سے یہ بولتے ہیں آئی ایم ایف آ جائے گی۔ دوسری بات، وہ کہتے ہیں عالمی منڈی میں مہنگائی ہے۔ بڑی دیر کی مہربان آتے جب ہم آپ کو بتا رہے تھے عالمی منڈی میں واقعی مہنگائی ہے، لیکن یہ آج شروع نہیں ہوئی، یہ 2 مہینے پہلے شروع نہیں ہوئی۔ عالمی منڈی میں مہنگائی آج سے 1 سال پہلے شروع ہوئی تھی۔ ہم نے آپ کو بتایا، میں نے خود پریس کانفرنس کی، دکھایا کہ عالمی منڈی میں قیمتیں کیسے بڑھ رہی ہیں اور کس طریقے سے کپتان نے اپنی عوام کو بچانے کے لیے سبسڈیز دے کر، غیر ضروری اخراجات کم کر کے، ریونیو بڑھا کر اپنی عوام کو اس بوجھ سے بچایا ہوا ہے۔ تو عالمی منڈی میں قیمتیں بڑھنا نیا نہیں ہے۔ آئی ایم ایف تو 3 سال سے ہمارے ساتھ بھی تھا، ہم اسی آئی ایم ایف کے ساتھ لنگر خانے بھی چلا رہا تھا عمران خان، پناہ گاہیں بھی چل رہی تھی، صحت کارڈ بھی انٹروڈیوس ہو رہا تھا، پاکستان کی صنعتوں کی سب سے زیادہ تیزی سے ترقی بھی ہو رہی تھی، فصلوں کے ریکارڈ رکھے جا رہے تھے، گندم کا ریکارڈ، مکئی کا ریکارڈ، گنے کا ریکارڈ۔ پاکستان کی برآمدات اپنی تاریخ کی سب سے بلند سطح پر پہنچی نہیں تھی، ترسیلات کے نئے ریکارڈ قائم ہو رہے تھے، بجلی بنانے کے نئے ریکارڈ قائم کر رہے تھے۔ 15 سال کے بعد پہلی دفعہ پاکستان کی معیشت 2 سال تواتر سے 5.5% سے زیادہ رفتار سے بڑھی، 5.74% پچھلے سال اور 6% اس سال۔ یہ سب آئی ایم ایف کے ہوتے ہوئے ہو رہا تھا۔ فرق آئی ایم ایف کا نہیں ہے، فرق عالمی منڈی میں مہنگائی کا نہیں ہے، فرق یہ ہے کہ اس وقت ملک کے اندر ایک دلیر، باہمت، خوددار لیڈر تھا جو صرف اپنے اللہ سے ڈرتا ہے اور اپنی عوام سے محبت کرتا ہے۔ اور آج ہمارے پاس بدقسمتی سے وہ حکمران ہیں جن کے اثاثے بھی باہر، جن کا حکومت تک پہنچنے کا راستہ بھی باہر سے آتا ہے۔ بیرونی مداخلت کے ذریعے بنی ہوئی حکومت کبھی بیرونی آقاؤں کے سامنے کھڑی ہو سکتی ہے؟ کیا یہ ممکن ہے؟ اور بیرونی مداخلت پچھلے 3-4 دن سے یہ بھی بہت بات چلی ٹیلی ویژن پر۔ اچھا آپ جو سامنے کھڑے ہوئے آپ پیچھے دیکھ نہیں سکتے، لیکن یہ ڈرون کی فوٹیج سے نظر آئے گا۔ الحمدللہ بارش کے باوجود F9 پاک پورا باہر کے گیٹ تک بھر چکا ہے، اور یہ دائیں بائیں میرے خیال میں دوبارہ
انشاءاللہ انشاءاللہ. اچھا جی، یہ اتنی پیچھے تک جو مخلوق پہنچی بھی ہے، اگر ان تک میری آواز پہنچ رہی ہے، سب ایک دفعہ لائٹ آن کریں اپنے موبائل فونز کی، ایک دفعہ سب. اوہ کمال کمال، الحمدللہ. اس کو بولتے ہیں ایک جاگی ہوئی قوم، بے خوددار قوم. لیکن اس جاگی ہوئی خوددار قوم کے اوپر اس وقت غلام بیٹھے ہوئے. یہ لوگ جن کی سیاست بھی باہر سے آتی ہے. ہاں، میں آپ کو بتا رہا تھا کہ پچھلے کچھ دنوں کے اندر بڑا آپ نے ٹی وی پہ دیکھا ہوگا، ہم نے پریس کانفرنس کی، اس کے اوپر وضاحتی بیان آنے شروع ہو گئے. کیا بات کر رہے تھے ہم یہ صرف کہہ رہے تھے کہ پاکستان کی قومی سلامتی کمیٹی نے ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ کہا ہے کہ ملک کے اندر واضح بیرونی مداخلت کی گئی ہے. پاکستان کے اس وقت کے قومی اسمبلی کے سپیکر نے چیف جسٹس سپریم کورٹ کو خط لکھا اور ان سے کہا کہ یہ میرے پاس مراسلہ آیا ہے جس کو ڈی کلاسیفائی کیا گیا ہے اور اس کے اندر ہمیں واضح بیرونی مداخلت نظر آ رہی ہے. پاکستان کی افواج کے سپریم کمانڈر کون ہے جی؟ قاضی تنویر. کون ہے پاکستان کی افواج کے سپریم کمانڈر؟ صدر پاکستان جناب عارف العلوی. سپریم کمانڈر پاکستان کی افواج کے خط لکھتے ہیں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو اور ان کو کہتے ہیں کہ تحقیقات ہونی چاہیے اس بیرونی مداخلت کی. مجھے یہ بتائے، ایک خوددار قوم ہوتے ہوئے اگر 22 کروڑ کی قوم کے معاملات میں، ایک ایٹمی طاقت کے معاملات میں دنیا کی بڑی عسکری قوتوں کے ملک کے اندر بیرونی مداخلت نظر آتی ہے، تو اس خوددار قوم کو کیا کرنا چاہیے؟ کیا اس خوددار قوم کو سر جھکا کر غلامی قبول کرنی چاہیے؟ غلامی منظور ہے کیا؟ یا اس قوم کو اپنے اللہ کے اوپر انحصار کر کے ایاک نعبد اور ایاک نستعین پر اعتبار کر کے اپنی خودداری کے لیے کھڑا ہونا چاہیے کہ نہیں؟ کیا آپ تیار ہیں کہ اگر مشکلیں بھی آئیں تو اپنی حقیقی آزادی کے لیے کھڑے ہوں گے؟ آپ بھی کھڑے ہوں گے، آپ بھی کھڑے ہوں گے. یہ ہے پاکستانی قوم. اس جذبے کو رکھنے والی قوم کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں بٹھا سکتی. انشاءاللہ ساری دنیا یہ جان جائے گی کہ
پاکستانیوں نے غلامی کو نامنظور کر دیا ہے۔ اب میں تھوڑا سا بتاتا جو آج سینیٹر ہمارے وسیم شہزاد لیڈر آف اپوزیشن سینٹ کے اندر بڑی دعادار تقریریں کر رہے ہیں، چپ کے رکھا ہوا ہے انہوں نے کام آج کل۔ ویل ڈن سر چیف شہزاد۔ علی نواز امان MNA 53 ہفتے میں 7 دن اس تحریک کے لیے کام کرنے والا آدمی۔ ویل ڈن علی۔ سینیٹر سیمی ایزدی پرانی ورکر تحریک انصاف کی، اور یہ تحریک انصاف کا اسلام آباد کا یہ خاصہ ہے کہ جتنے بھی لوگ قومی اسمبلی میں گئے، جتنے بھی لوگ سینٹ کے اندر گئے، وہ سب اسلام آباد تحریک انصاف کے گراس روٹس زمین پر کام کرنے والے ورکر گئے، اور وہ نیا پاکستان جس کا خواب سب دیکھتے ہیں، وہ نیا پاکستان آپ کو اسلام آباد میں بنتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اور یہ میرے ساتھ جو کھڑے ہوئے، یہ ٹی وی پہ کم آتے، راجہ خرم نواز MNA NA 52 25 مئی کے ہیرو، بڑا مقابلہ کیا اس دن انہوں نے حکومتی تشدد کا۔ ویل ڈن خرم۔ اب ایک سیکنڈ یہ بچی کچھ بات کرنا چاہتی ہے۔ ایسے تو میرے انکل آپ مجھے بہت اچھے لگتے ہیں، آپ کو بھی سنتی ہوں۔ عمران خان زندہ باد، عمران خان کے ساتھ ہیں ہم، انشاءاللہ عمران خان کے ساتھ ہیں۔ عمران خان کے لیے جان بھی قربان ہے۔ اس جذبے کو کیسے روکیں گے؟ کیسے رکے گا یہ جذبہ؟ یہ نہیں رکنے والا۔ آپ کا لائیو تو نہیں ہے؟ میرا لائیو ہے۔ یہ پکڑنا، یہ تو میرے خیال میں اس کو خود کو بھی پتہ چل گیا ہے۔ اچھا جی، اب ہمارے ساتھ ایک طالب علم ہے، میں چاہتا تھا کہ آج مختلف جو طبقے ہیں جو اس مہنگائی سے اثر انداز ہو رہے، جو اس غلامی کی قیمت ادا کر رہے، وہ آ کر اپنی بات آپ سب کے ساتھ کرے۔ تو ہمارے ساتھ اقدس ہے، اسلامک یونیورسٹی سے ہے، لے لو اقدس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تا حد نظر شعلے ہی شعلے ہیں چمن میں، پھولوں کے نگہبان سے کوئی بھول ہوئی ہے، جس عہد میں لٹ جائے فقیروں کی کمائی، اس دور کے سلطان سے کوئی بھول ہوئی ہے۔ سب سے پہلے میں مشکور ہوں جنرل سیکرٹری پاکستان تحریک انصاف اسد عمر صاحب کا، اور ISF کے صدر امجد صاحب کا، جنہوں نے آج مجھے یہاں بولنے کا موقع دیا۔ میں، آپ اور میرے جیسے کئی پاکستانی آج سڑکوں پر اس بات پر احتجاج کر رہے ہیں کہ کس طرح اس سرکار نے مہنگائی، لوڈ شیڈنگ اور بے روزگاری نے عوام کی کمر توڑ کر رکھ دی ہے۔ اس سب کا پس منظر تب ملتا ہے جب 9 اپریل کی رات کو میرے، آپ کے اور پاکستان کے مقبول ترین لیڈر اور خوددار ترین لیڈر کو وزیر اعظم ہاؤس سے جب ایک ڈائری پکڑ کر نکلا اور سازش، بیرونی سازش اور اندرونی میر جعفروں نے عمران خان کا تختہ الٹا، تب ملک پر ایک ایسی حکومت مسلط کی گئی جس کی 60% کابینہ عدالتوں سے ضمانتوں پر رہا تھی۔ انہوں نے آتے ہی مہنگائی کو 13% سے 28% پر لے کے چلے گئے۔ 3 روپے پیٹرول مہنگا ہونے پر کفن باندھ کر سڑکوں پہ ناچنے والوں نے 20 دنوں میں 84 روپیہ پیٹرول کی قیمت بڑھا دی۔ لوڈ شیڈنگ کا یہ عالم ہے کہ ہماری یونیورسٹیز میں بھی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، اور مہنگائی کا یہ عالم ہے کہ پاکستان کا مڈل کلاس طبقہ صرف ایک ہاسپٹل بل کی دوری پر ہے کہ کب وہ کریش کر جائے گا۔ ایک کانسٹنٹ سٹیٹ کو
फेल स्टेट बना के छोड़ दिया गया है। हम स्टूडेंट्स ये सोच रहे हैं कि आइदर हम लोग स्टडीज़ कंटिन्यू कर पाएंगे या नहीं। और हम शागिर्दों और मेरे और आप जैसे जवानों ने कई बार ये बात सोची होगी। जब 9 अप्रैल की रात को इमरान खान को हटाया जा रहा था, तब हमारे मुल्क में एक ऐसे शख्स को लाया जाएगा जो इमरान खान से ज़्यादा काबिल, ज़्यादा ज़हीन और ज़्यादा लीडरशिप एडमिनिस्ट्रेटर क्वालिटीज़ वाला होगा। लेकिन एक ऐसे शख्स को लाया गया जो 40 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग के केस का मुजरिम था, और जब उसने वजीर आजम का हलफ उठाया तो 2 दिन बाद उस पर फर्द जुर्म आयद होनी थी, 2 दिन बाद। और मैं हंसता हूँ कि 2 माह बाद FATF की एक टीम पाकिस्तान आनी है। उसने ये डिसाइड करना है कि पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट से निकालना है, और उन्होंने ये देखना है कि हम मनी लॉन्ड्रर्स नहीं हैं। अब सोचने की बात ये है कि एक ऐसा शख्स पाकिस्तान का वजीर आजम है जो खुद मनी लॉन्ड्रिंग का मुजरिम है। अब से चंद ही लम्हों के बाद इमरान खान साहब आपसे मुखातिब होंगे। आप तैयार हो?